یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت دوزخ کے اندر ان کے چہروں کو، جہنمیوں کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ جہنم میں کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ اس طرح سے اور بھی دوسری صورتوں میں ذکر آیا ہوا ہے کہ وہاں قیامت کے دن ایسے لوگ افسوس کریں گے، ایسے لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہم رسول کی اطاعت کیے ہوتے، دنیا میں اللہ کی اطاعت کیے ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم نے سنی ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اللہ کی بات سننے سے مراد قرآن ہے، رسول کی بات سننے سے مراد حدیث۔ تو جو یہاں حدیث اور قرآن سے بھاگتے ہیں وہ قیامت کے دن یہ افسوس کریں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ 66 نمبر آیت ہے سورہ احزاب۔ کاش ہم اللہ کی اطاعت کیے ہوتے دنیا میں، رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ وقالو، اور کیا کہیں گے اس کے علاوہ؟ یہ سننے والی بات، دھیان دینے والی، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، میرے رب ہم نے اپنے بڑوں اور اپنے سرداروں کی بات مان لی، فاضلونا السبیل، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان لی، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ سادہ سادہ ترجمہ ہے، 67 نمبر ہے سورہ احزاب کی 67۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی، ہم نے اپنے سرداروں کی بات مان لی، فاضلونا السبیل، اور ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، راہ حقیقی راہ سے بھٹکا دیا۔ ربنا، پھر اس کے بعد وہ بددعا کریں گے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے بڑے اور ان کے سردار وہ بھی جہنم ہی میں ہوں گے، چنانچہ کہیں گے میرے رب ان کو دگنا عذاب دے، ہمارے مقابلے ان کو ڈبل عذاب دے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہیں گے کہ ہمیں ان لوگوں نے قرآن حدیث سے گمراہ کر دیا، صحیح جو رسول کا راستہ اور طریقہ تھا، صحابہ کا جو طریقہ تھا اسے بھٹکا دیا، ہم اس پر نہیں چلے۔ لوگ بتاتے تھے تو کہتے تھے اس کی بات مت سنو، وہابی ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ تم کو ڈبل عذاب دے ہمارے مقابلے میں۔ آج سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی وہیں ہوں گے ان کے ساتھ۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر تو بڑی لعنت بھیج۔ 66، 67 اور 68 نمبر یہ آیت ہے اس سورت کے اندر۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ اندھ بھکتی نہ کرے بلکہ اپنے عقل اور شعور کا استعمال کرے۔ ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ دین کے معاملے میں وہ سچائی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ وہ جو کیا کرے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین کو سیکھے اور اسی کے مطابق عمل کرے، قرآن اور حدیث کو سیکھے۔ ایسا نہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو زیادہ جان لیں گے تو زیادہ عمل کرنا پڑے گا۔ جو ضروری چیزیں ہیں قرآن اور حدیث کو سیکھے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جو ضروری اعمال ہیں، خاص طور سے جو عبادات ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے ان سے متعلق احکامات کا سیکھنا، ضروری اعمال اور جو ضروری عبادات، واجبی عبادات جو ہیں ان کا سیکھنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان پر واجب ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ البتہ دین کے جو دیگر مسائل اور پیچیدگیاں اور گہرائیاں ہیں وہ جو ہے فرض کفایہ ہے۔ دین کی گہرائیوں اور باریکیوں کو بھی سیکھنا بھی ضروری ہے، وہ بھی فرض ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ سیکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی لوگوں سے وہ گناہ ہٹ جائے گا۔ اور لیکن جو عبادات کے ضروری احکامات ہیں ان کا سیکھنا یہ سب پر ضروری ہے۔